تو میرے بھائیوں مقام اگر ملنا ہے، کامیابی پانا چاہتے ہیں دنیا میں بھی، معاشی لحاظ سے بھی تکلیفیں مشقتیں اٹھا کر صبر کر کے آگے بڑھیں گے آپ، آخرت میں بھی کامیابی انہیں کی ہوگی جو صبر کریں گے۔ جنت میں فرشتے کھڑے ہو کر دروازے پر ویلکم کریں گے ان جنتیوں کے لیے، کیا کہیں گے؟ قرآن نے کہا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو اس لیے کہ تم نے دنیا میں صبر کیا، آ جاؤ جنت میں۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب بدلہ دینے والا ہے۔ اگر آپ سوسائٹی میں خدمت کرنا چاہتے ہیں، پبلک سروس کرنا چاہتے ہیں، ضروری ہے کہ اس پر صبر کریں۔ آپ تک خدمت کرتے ہوئے آپ کو لوگ تانا دیں گے، گالیاں بکیں گے، فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں سوسائٹی کو، تو آپ کو اس موقع پر صبر کے دامن کو لازم پکڑنا چاہیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العالمین کے ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہی کام بنانے والا ہے، وہی توفیق عطا کرنے والا ہے، وہی سارے اختیارات رکھتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ درود و سلامتی ہو آپ کی ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے لوگوں صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک یہ گراں گزرتی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے اللہ تعالیٰ کے پاس عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے، خشوع خضوع اختیار کرنے والوں کے لیے یہ چیز گراں نہیں گزرتی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بتایا کہ زندگی میں تکلیف کے موقع پر، آزمائش کے موقع پر نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو۔ زندگی میں دو اہم ایسی عبادت ہیں جس کے ذریعے سے آدمی اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور والصبر ضیاء، کہ نماز روشنی ہے اور صبر بھی ایک روشنی ہے۔ زندگی میں اگر آدمی دونوں کو لازم پکڑ لے تو کبھی وہ بھٹکے گا نہیں،
بلکہ اس روشنی کی مدد سے وہ زندگی کے بہت سے مسائل کو حل کر لے گا۔ اللہ کی طرف سے خاص روشنی ملتی ہے نماز کی وجہ سے اور صبر کی وجہ سے۔ یوں تو زندگی صبر کا نام ہے، زندگی کا اگر دوسرا نام دیں تو صبر ہے۔ یہ زندگی آزمائش کا نام ہے، یہ زندگی تکلیفوں کا نام ہے، اور اس زندگی میں بہت ساری تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں، مشقتیں، بیماریاں، غم، دکھ، درد، ٹینشن، گھبراہٹ، کیا کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، یعنی انسان کی پوری زندگی تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے، پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ کانٹے پہ چلنے کا نام ہے زندگی، تکلیفوں کو فیس کرنے کا نام ہے زندگی، تو زندگی کا دوسرا نام ہے صبر۔ ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ الگ الگ لوگوں کو الگ الگ تکلیفوں سے گزارتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بندہ صبر کرتا ہے، کون بندہ صبر نہیں کرتا۔ زندگی میں اگر صبر نہیں تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ زندگی میں صبر رکھنے والا انسان ہر فیلڈ میں، ہر موڑ میں کامیابی پا سکتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ نے مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا کہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، کہ مومن لوگ ایسے ہیں جو تکلیف میں، بھوک کی حالت میں بھی، مصیبتوں میں بھی، آزمائش میں، بیماری میں صبر کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، اولئک هم المتقون، یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب بدلہ دینے والا ہے۔ تو بھائیوں بتانا یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر صبر نہیں وہ کبھی کسی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں کامیابی چاہتے ہو صبر کو اپناؤ، صبر کو لازم پکڑو، ہر موڑ میں ہر وقت صبر کی بہت اہم ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اور وہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے صبر اس وقت ہم لوگ سمجھتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جائے، تو اس وقت صبر یاد آتی ہے اور اس وقت صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ صبر کے بارے میں 3 قسمیں بتائی گئی ہے۔ الصبر علی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، والصبر علی معصیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی معصیت پر صبر کرنا، والصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، تقدیر کے کچھ ایسے فیصلے اس پر صبر کرنا۔ تینوں قسمیں بتائے گئے ہیں۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، یعنی آپ اللہ کے لیے وقت نکالیں، اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالیں۔ جو آدمی صبر رکھتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکتا ہے، جس کے اندر صبر کا جذبہ ہے وہی اللہ کی بندگی کر سکتا ہے۔ دکان کھول کر بیٹھے ہیں، بہت سارے کسٹمر آ رہے ہیں، اچھی طرح بزنس چل رہی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندا لگائی جاتی ہے، ایسے موقع پر آپ کو بزنس چھوڑنا تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس پکار کو لبیک کہتے آپ نماز میں حاضری دیتے ہیں۔ یہ ہے الصبر علی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ ورنہ تو کتنے ایسے لوگ ہیں، اذان دی جاتی ہے، نماز چل رہی ہوتی ہے، دنیا کی چند پیسوں کی خاطر نماز کو چھوڑ کر بزنس میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایسے پیسے زیادہ دن نہیں رکتے، ایسے پیسے میں برکت نہیں ہوا کرتی۔ ابھی بھی فی الوقت بھی کتنے خطبے جمعہ کے ہو رہے ہوں گے مسجد میں، لیکن ہمارے مسلم بھائی دکان میں دھندا کر رہے ہوتے ہوں گے، اور کتنے لوگ پرچیز کرتے ہوں گے۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہا گیا کہ اذان دی جائے نماز کے لیے جمعہ کی تو فوراً لپکو نماز کی طرف، مسجد کی طرف، لیکن ہم لوگ کمانے کے چکر میں آخرت برباد کر دیتے ہیں۔ الصبر علی طاعت اللہ، ایسے آپ کی زندگی میں آزمائش ہے، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر آنا تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں حاضری دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صبر کرنا ہوا۔ نرم نرم گرم گرم بستر چھوڑنا سردی کے موقع پر بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت شاق گزرتی ہے، لیکن الصلاۃ خیر من النوم کی ندائیں لگائی جاتی ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، آؤ نماز کو وضو کرنا سردی میں، گرم گرم نرم نرم بستر کو چھوڑ کر پانی میں ہاتھ ڈالنا، وضو کرنا اور نماز کو نیند قربان کر کے آنا، مسجد میں حاضری دینا، یہ تکلیف ہوتی ہے نفس پر، لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس پر صبر کرتے ہیں، یہ الصبر علی طاعت اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، 30 دن روزہ رکھنا حقیقت میں تکلیف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا، باب الریان میں داخل کرے گا، اس امید کے ساتھ روزوں کا اہتمام کر دے رمضان کے مہینے میں۔ یہ ہے الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا۔ الصبر علی معصیت اللہ، دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر صبر،
یعنی نفس آپ کو گناہ کی طرف آمادہ کرنے والی چیز ہے، گناہ خواہشات دلائے گی، آرزویں دلائے گی اور گناہ پر گناہ کی دعوت دے گی، لیکن آپ اس وقت اس لذت کو، تھوڑی دیر کے مزہ کو، لذت کو ترک کرتے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے آخرت میں کامیابی کے لیے گناہ کو ترک کرتے ہیں۔ یہ صبر آزما کام ہے، اللہ کو خوش کرنا آپ کا مقصد ہے، یہ اللہ کی معصیت پر صبر کرنا ہوا۔ اور تیسری بات، الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، صبر کی تیسری قسم ایسی ہے، تقدیر کے کچھ ایسے فیصلے ہیں میرے حق میں اور آپ کے حق میں، وہ ہو کر رہے گا، کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے، کسی کو بیماری کی شکل میں، کسی کو ٹینشن کی شکل میں، کسی کو غم دکھ درد کی شکل میں، اور کسی کو فیملی پرابلم، ایسے مختلف امتحانات سے اللہ تعالیٰ گزارنے والا ہے، یہ تقدیر کے فیصلے لکھ دیے گئے ہیں، ان فیصلوں پر صبر کرنا یہ بھی صبر ہے۔ تو صبر صرف کسی کی وفات پر نہیں ہے، بلکہ صبر کی تینوں قسم ہیں، زندگی میں کہیں نہ کہیں ہم اس سے سامنا کرتے ہیں، اور یہ تینوں قسم مطلوب ہیں، اللہ تعالیٰ ہی دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی لیے کہا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ تو یہ بہت اہم پیغام ہے۔ تو اگر آدمی اپنی زندگی کو پہچان لیا اور کوئی سوچ کر نہ دیکھے میں ایسے ہی پوری زندگی آرام سے گزار لوں گا، ایسا نہیں ہے، بالکل طرح طرح کی آفتیں، طرح طرح کی مشقتیں سے گزرنی پڑے گی، طرح طرح کے مصیبتوں کو، چیلنجز کو فیس کرنا پڑے گا، کبھی گھبراہٹیں آئیں گی، کبھی پریشانی آئے گی، کبھی پیسوں کی تکلیف آئے گی، کبھی بھوک کی شکل میں، اللہ تعالیٰ الگ الگ طریقے سے آزمائے گا۔ لیکن جو لوگ یہ حوصلہ رکھتے ہیں، جو برداشت کی قوت رکھتے ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں، ایسے لوگ ہی زندگی میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ لیکن جو لوگ بے صبرے ہوتے ہیں، کبھی کسی جگہ پر کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی کسی میں سکسسفل لائف وہ پا نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبی بنایا، شروع میں جو میسیجز دی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہلی وحی کے بعد جو دوسری سورت نازل ہوئی، سورہ مزمل، سورہ مدثر کی آیت ہے، اس میں یہی تسلی دی گئی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ اے محمد، جس مشن کو لے کر، جس دعوت کو لے کر تم اٹھے ہوئے ہو، جبکہ تمہارے چاروں اطراف میں کفار مکہ ہیں، تمہیں تکلیف دے رہے ہیں، تمہیں تانا مار رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، ان باتوں پر تمہیں صبر کرنا چاہیے، تبھی چل کر تمہیں مستقبل میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، انہیں اگنور کر دو، اچھے طریقے سے ان کی بات کو دھیان نہ دو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، سورہ مدثر میں کہا اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ یہی صبر کی تعلیم جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، وہی تعلیم نبی نے اپنے صحابہ کو دی، سمجھاتے رہے کہ زندگی میں صبر کرنا سیکھو۔ ایمان کی اس راستے میں تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں آئیں گی، ظلم پر ظلم ہوگا، لیکن تمہیں تکلیف پر صبر کرنی پڑے گی۔ خباب بن ارت آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، مشرکین کی تکلیف کی حد ہو گئی، بہت ستائے جا رہے ہیں ہم لوگ، مارے جا رہے ہیں ہم لوگ، کیوں اللہ سے دعا نہیں کرتے، کیوں اللہ تعالیٰ سے درخواست نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انہیں صبر کی دعوت دیتے ہوئے کہا، اے خباب، اتنے جلدی بے صبرے ہو گئے، ابھی تمہارے پر وہ حالات تو نہیں آئے، تم سے پہلے لوگوں پر حالات آئے تھے، تم سے پہلے لوگوں کو آرے سے چیر دیا جاتا تھا جیسے لکڑی کو چیر دی جاتی تھی، اور ان کے جسموں کے گوشت کو لوہے کی کنگھی سے نکالا جاتا تھا زندہ کھڑا کر کے، تب بھی وہ ایمان کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اتنی تکلیف تو نہیں آئی نا تمہارے پر، جاؤ تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ اور بتایا کہ تمہاری صبر کی وجہ سے یاد رکھو ایک وقت ایسا آنے والا ہے، صنعاء سے حضرموت تک، یمن کا علاقہ ہے صنعاء، اتنا لمبا فاصلہ، صنعاء سے حضرموت تک اکیلی عورت سفر کرے گی، پورے طریقے سے امن ہی امن ہوگا۔ ایسے دور تمہارے پاس آنے والے ہیں، فی الوقت تمہیں صبر کرنی چاہیے۔ تو یہ صبر کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی، صحابہ نے تابعین کو دی، تابعین نے ائمہ جتنے لوگ تھے، جتنے بھی امام، جتنے بڑے دنیا کو انہوں نے بہت کچھ دیا، ایسے نہیں بڑھ گئے، وہ صبر کی وجہ سے بڑھے۔ انبیاء علیہ السلام صبر کیا کرتے تھے، صحابہ صبر کیا کرتے تھے، اور یہی صبر محدثین میں بھی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہو، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، جو آج ہم بار بار ان کا نام ذکر کرتے ہیں، ان سب کو مقام کس نے پہنچایا؟ صبر کی وجہ سے۔ حدیثوں کی تلاش میں اتنے صبر کرنے والے، ہزاروں میل فاصلہ طے کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سوکھی روٹی کو
رکھ لیتے تھے اور سمندر کے پانی میں ڈبو ڈبو کر کھاتے تھے حدیث رسول کی خدمت کی خاطر۔ یہ صبر ان کی رہی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا، قیامت تک آنے والی نسل ان کو یاد رکھے گی اور ان کی حدیثیں جمع کی ہوئی ان کا ذکر کرے گی۔ تو میرے بھائیوں، مقام اگر ملنا ہے، کامیابی پانا چاہتے ہیں دنیا میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی، معاشی لحاظ سے بھی، تکلیفیں مشقتیں اٹھا کر صبر کر کے آگے بڑھیں گے آپ، آخرت میں بھی کامیابی انہیں کی ہوگی جو صبر کریں گے۔ جنت میں فرشتے کھڑے ہو کر دروازے پر ویلکم کریں گے ان جنتیوں کے لیے، کیا کہیں گے؟ قرآن نے کہا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو اس لیے کہ تم نے دنیا میں صبر کیا، آ جاؤ جنت میں۔ تکلیفیں مشقتیں اٹھا کر آدمی دنیا میں نکلتا ہے، اس دنیا سے اس دنیا کو جاتا ہے، تو اگر نیک رہا، عبادات میں تکلیفیں ہوتی ہیں، صبر کیا، نیک رہا، کامیابی اس کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا المؤمن یموت بعرق الجبین، یعنی مومن مرتے وقت اس کی پیشانی میں پسینہ، اگر کسی کی وفات پر اس کی پیشانی میں پسینہ آئے اس کی اچھے انجام کی علامت ہے، یعنی پوری زندگی تکلیف پڑتا رہا، آزمائش کو جھیلتا رہا، مصیبتیں آئیں اس کے اوپر، بیماریاں آئیں، تکلیف پڑتے ہوئے اس دنیا سے گیا، اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہے، بالکل پاک ہوتے ہوئے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے اور صبر کی بھی تعلیم دیتا ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے پوری زندگی تیری زندگی اللہ کی بندگی میں گزرے، اور اس اللہ کی بندگی میں تیری زندگی میں تکلیفیں آئے گی، تو اس قدر صبر کر، یہ تکلیف تجھے یہیں پر مل جائے تو بس ہے، تو میرے پاس آئے قبر میں بالکل پاک ہو کر آئے، تو آخرت میں مجھ سے ملے تو تیرے پاس کچھ دھبا نہ ہو، جیسے تو ماں کے پیٹ سے بے گناہ ہو کر معصوم بن کے آیا تھا، ویسے جب تو کفن میں تجھے ملبوس لوگ تجھے کفن دینے لگے، ویسا تو پاک ہو کر اس دنیا سے آ، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے۔ تو زندگی میں جس کسی کو یہ تکلیفیں آئیں، آزمائشیں آئیں، تو صبر کو لازم پکڑیں۔ صبر ایک بہت عظیم عبادت ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ مومن کو اس کی فیملی میں آزمایا جائے گا، بچوں سے آزمایا جائے گا، بہت سی تکلیفیں مشقتیں فیملی لائف میں جھیلتا ہے، تو کہا کہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کتنی بڑی بشارت دی گئی، گناہوں کا کفارہ ہے۔ حقیقت میں فیملی کو چلانا اور زندگی گزارنا بھی بچوں کے ساتھ بہت سارے مسائل کے سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اجر کا امید رکھتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے زندگی کو آگے بڑھائے گا، اللہ کے پاس اجر کی امید رکھے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ساری تکلیف آزمائش، اس کا رونا، اس کا غم، دکھ، درد، ساری چیزیں نیکیوں میں بدل جائے گی اور اس کے گناہ بھی معاف ہوتے جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صبر اگر آدمی لازم پکڑ لے تو زندگی کو بدل دیتی ہے۔ تکلیف وقتی طور پر ہوتی ہے لیکن آگے کی زندگی آسانیاں ہوتی ہیں۔ یہ صبر ناممکن کو ممکن بنانے والی چیز ہے، مشکل کو آسان بنانے والی چیز ہے، تکلیف کو خوشی میں تبدیل کرنے والی چیز ہے صبر۔ یوسف علیہ السلام سبحان اللہ 7 سال 12 سال ایک روایت کے مطابق قید خانے میں رہے تھے، بے گناہ، بے جرم، نہ کردہ گناہ، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی وہ قید خانے بھیج دیے گئے، اور بہت طویل مدت کے بعد قید خانے میں گزارنے کے بعد، اس کے بعد دیکھیے کہ جس قید خانے میں یوسف علیہ السلام قید کیے گئے، ایک دن ایسا بھی آیا وہ مصر کے بادشاہ بن گئے، مصر کے بادشاہ بن گئے، سارے رعایا ان کی ماتحت میں ہو گئی۔ یہ بتاتی ہے ہمیں کہ زندگی میں تکلیفیں وقتی طور پر رہے گی، اگر صبر کرتے ہوئے زندگی کو آگے بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ راستے نکال دے گا، راستہ نہیں بلکہ راستے کھول دے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم ان کے راستہ نہیں بلکہ راستے کھول کے دے دیں گے۔ سبحان اللہ، آپ خود اندازہ کریں گے کہ کیسے اللہ نے میرے لیے آسانی عطا کی، پچھلی زندگی کیسی تکلیف میں گزری تھی، آزمائش میں گزری تھی، آج کتنی راحت ہے میرے لیے، آج کتنی آسانیاں میرے لیے، آپ خود اس کو فیل کریں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ صبر کو لازم پکڑیں، شرط یہ ہے کہ صبر کے دامن کو تھامے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کے آنے والے دن انشاءاللہ روشن دن ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں عطا کرے گا۔ کتنے موقع پر ہماری زندگی میں اللہ ہمیں آزماتا ہے، لیکن کیا ہم صبر کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔
فیملی لائف میں، تعلقات میں کتنی آزمائش آتے ہیں، رشتہ داروں میں بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ رشتوں کو نبھانا چاہتے ہیں، رشتوں کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ صبر کے دامن کو لازم پکڑے اور برداشت کی صلاحیت پیدا کرے۔ جو آدمی بے صبرا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر رشتے توڑ لیتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی رشتوں کو نبھانے والا نہیں ہو سکتا۔ رشتوں کو اگر نبھانا چاہتے ہیں تو اس موقع پر جو تکلیفیں آتی ہیں کچھ سننا پڑے گا آپ کو، رشتوں کو آگے بڑھائیے صبر کرتے ہوئے۔ شوہر کو بیوی کی طرف سے تکلیف ہوگی، بیوی کی جانب سے شوہر کو تکلیف ہوگی، اور کبھی بیوی کو شوہر کی طرف سے تکلیف ہوگی، لیکن ان تکلیفوں پر صبر کرتے ہوئے زندگی کو آگے بڑھائیں، انشاءاللہ مستقبل آپ کا روشن ہے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اللہ نے کہا کہ اگر تم اپنی بیوی میں ایک دو تین تمہاری بیوی میں اگر تم تکلیف محسوس کرتے ہو اور اس ادا کو تم ناپسند کرتے ہو، امید ہے اللہ تعالیٰ اسی عورت کے اندر مستقبل میں بہت سارے خیر کی چیزیں رکھی ہوگی۔ یہ تم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے لائف کو آگے بڑھاؤ۔ یہ قوت برداشت، یہ صبر آج بہت کمی پائی جاتی ہے، خاص کر کے ہسبینڈ اینڈ وائف، میاں بیوی کی لائف میں نہیں ہے یہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو اتنی بھی لاڑ دے کر نہ پالو، کل کے دن ذرا سی تکلیف کو بھی برداشت نہ کرے۔ سسرال میں آج یہی ہو رہا ہے کہ ایسا پال دیتے ہیں بیٹی کو، پوری خواہش جو مانگے وہ دلا دیتے ہیں، اور اسے تکلیف کیا چیز ہے نہیں معلوم، صبر کیا ہے نہیں معلوم۔ جو سسرال جاتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ جیسا میرا باپ کا گھر تھا، جیسے میں اپنی ماں کے لاڑ میں پلی تھی، وہی لاڑ و پیار مجھے ساس سسر دینے لگے، اور اس گھر میں مجھے پوری طریقے سے نعمتیں ملے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کبھی کبھی کچھ خواہشات کو اگنور کر دو بچیوں کی، اپنے بیٹوں کی، تاکہ وہ آگے کی زندگی میں تکلیف کیا چیز ہے انہیں معلوم ہو، صبر کس چیز کا نام ہے انہیں معلوم ہو۔ ورنہ ذری بات پر ناراض ہو کر، شوہر سے دور ہو کر گھر آ کر بیٹھ جانا، اور یہ کہنا کہ ہم نہیں جا سکتے وہاں پر، حالانکہ مسئلہ چھوٹا موٹا ہوتا ہے۔ اور ماں باپ بھی عجیب ہیں کہ اس بچی کی بات سن کر جو میری بیٹی کو بہت تکلیف انہوں نے دے دی ہے، چلو رشتہ توڑ لیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں رشتے توڑ لیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میاں بیوی کی زندگی میں صبر بہت ضروری ہے۔ جب تک شوہر بیوی کے اندر صبر نہیں ہے، زندگی کامیابی سے گزر نہیں سکتی۔ ذرا دن کی تکلیف ہے، اس کے بعد خود افسوس کریں گے ہم نے زندگی میں کیا کچھ بول دیا ایک دوسرے کے خلاف۔ صبر چاہیے میاں بیوی کی زندگی کی مضبوطی کے لیے، رشتوں کو نبھانے کے لیے صبر بہت بہت اہم ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اگر آپ سوسائٹی میں خدمت کرنا چاہتے ہیں، پبلک سروس کرنا چاہتے ہیں، ضروری ہے کہ اس پر صبر کریں۔ آپ تک خدمت کرتے ہوئے آپ کو لوگ تانا دیں گے، گالیاں بکیں گے، بدگمان ہو جائیں گے، بہت کچھ بولنے والے بولیں گے، لیکن اگر آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں سوسائٹی کو، تو آپ کو اس موقع پر صبر کے دامن کو لازم پکڑنا چاہیے۔ بولنے والے بولتے رہیں گے، اس لیے کہ لوگ یکساں نہیں ہوتے، سوچ الگ الگ ہے، بولنے کا انداز الگ الگ ہے، آپ کو تانا ماریں گے، لیکن آپ چند لوگوں کی بات کی وجہ سے آپ جو معاشرے میں، سوسائٹی میں جو بڑے بڑے کام انجام دے رہے ہیں اسے اگنور نہ کرو، اسے پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ دنیا کا کام بولنے کا ہی ہے۔ بس تمہاری غلطیوں کو نوٹ کریں گے، وہ تمہاری اچھائیوں کو نہیں دیکھیں گے۔ اس وجہ سے آپ ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا، اور پبلک سروس، پبلک کی خدمت کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں کہ صبر رکھنے والا ہی خدمت خلق انجام دے سکتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صبر خاص کر کے بیماری میں بھی ہونی چاہیے۔ آج ذری سی بیماری آ گئی، اچانک بیماری آ گئی، آدمی اتنا مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ کے بارے میں بدگمان بھی ہو جاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اس بیماری کے موقع پر، تکلیف کے موقع پر صبر کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ضرور شفا دے گا، یا نہیں تو اس کا بہترین نعمت بدل عطا کرے گا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ خاتون آئی کہنے لگی، اللہ کے رسول میں اچانک بے ہوش پڑ جاتی ہوں، آپ اللہ کے پاس دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھ، اگر میں دعا کروں تو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے گا، لیکن ایک اور آپشن بھی ہے، اگر تم اس بیماری پر صبر کرو گی تو تمہیں جنت پکی ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول جب جنت پکی ہے تو شفا کی دعا نہ کیجیے، میں اس تکلیف پر صبر کر لوں گی اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دے۔ یہ انہوں نے کہا،
سبحان اللہ، کتنی بڑی بات اس میں بتائی گئی، اور اس امت کے بیمار لوگوں کے لیے جن کی زندگیاں بستر میں گزر رہی ہیں، جو تکلیف پر تکلیف پڑ رہے ہیں، جو ہسپتال کا چکر کاٹ رہے ہیں، جو آپریشن پر آپریشن ان کی ہو رہی ہے، اور دکھ درد وہ سامنا کر رہے ہیں بیماری کے اس موقع پر، ایسے سارے بیمار لوگوں کے لیے یہ بشارت ہے، اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی ہو کر اللہ تعالیٰ سے کہیں اے اللہ تو مجھے امتحان لے رہا ہے، اے اللہ میں اس پر صبر کرتا ہوں، اے اللہ میں اس آزمائش سے گزر رہا ہوں، اے اللہ تیرا فیصلہ اصل فیصلہ ہے، اے اللہ میں اس پر صبر کرتا ہوں، تو مجھے اس پر اجر عطا فرما، اللہ سے یہ کہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے پورے گناہ بھی معاف کر دے گا اس بیماری کی وجہ سے، اور قیامت کی جب قبر سے اٹھیں گے بالکل پاک صاف ہو کر اٹھیں گے، اور آپ کا حشر انشاءاللہ نیک لوگوں سے ہوگا، اور آپ کو فرشتے جنت کے دروازے پر بلاتے رہیں گے۔ جنت کی بشارت ہے ایسے بیمار لوگوں کے لیے، شرط ہے کہ صبر کرے، شرط ہے کہ صبر کرے، صبر کو لازم پکڑیں۔ یہ بہت اہم پیغام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس بیمار شخص کو بتانا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے بہت سے ایسے موقع ہوتے ہیں زندگی میں، میری اور آپ کی لائف میں، ہم بہت جلد بے صبرے ہو جاتے ہیں، شکوے شکایت کر جاتے ہیں، لیکن شکوے شکایت کرنے سے کیا فائدہ؟ تکلیف جب ہوتی ہے پہلی فرصت میں صبر کریں، یہی اصل چیز ہے۔ جیسے ہی آپ کو زخم ہو وہ ایسے موقع پر آپ صبر کرتے ہیں، تو یہ اصل چیز ہے۔ ایک خاتون قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی اس کے بچے کی وفات پر، پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز دینے لگے کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس خاتون کو معلوم نہیں تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ جو تکلیف مجھے پہنچی ہے اگر تمہیں پہنچتی تو معلوم ہوتا، تکلیف تو مجھے پہنچی ہے، مجھے اس کا احساس ہے۔ اللہ کے نبی چلے گئے، لوگوں نے بتایا کہ وہ صاحب جو تمہیں نصیحت کیے تھے کون ہے معلوم؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پریشان ہوئی، میں نے ایسا جملہ کہہ دی، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس آئی، کہنے لگے اللہ کے رسول معاف کیجئے، مجھے اندازہ نہیں تھا آپ ہیں بول کر میں نے کچھ ایسے جملے بول دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ماں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، صبر وہ ہے جو پہلی فرصت میں کرے۔ جیسے ہی آپ کو زخم ہو اس موقع پر جو صبر کرتے ہیں اصل وہی صبر ہے۔ آپ چیخیں چلائیں روئیں، یہ شکوے شکایت کرنے لگے، اس کے بعد صبر آ ہی جاتی ہے، وہ کمال کی بات نہیں ہے۔ اصل یہ امتحان ہے میرے بھائیوں۔ آپ کو اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے، ایسے موقع پر آپ دل مضبوط کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں اللہ میں اس تکلیف پر صبر کرنے والا ہوں۔ یہ ہے انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ۔ اچانک آپ کو یہ خبر دی جاتی ہے آپ کی امی کا انتقال ہو گیا، آپ اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے، بھلے سے آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے غلط نہیں ہے، لیکن آپ اس فیصلے کو اللہ کے فیصلے سمجھتے ہیں، اللہ نے جو فیصلہ کیا اس پر میں راضی ہوں، اس پر صبر کرتے ہیں، تو یہی اصل چیز ہے۔ آپ کے نظروں کے سامنے کتنے جنازے اٹھے آپ کے خاص لوگوں کے، لیکن آپ اس موقع پر اس زخم میں بھی اس تکلیف میں بھی آپ صبر کرتے ہیں، تو اصل یہی صبر ہے۔ بعد میں مہینوں کے گزرنے کے بعد کہنے لگے میں صبر کرتا ہوں، تو ایسے صبر کا اعتبار نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ۔ سبحان اللہ، صحابیات کی زندگی کتنے واقعات ایسے ہیں جنہوں نے اس تکلیف کے موقع پر صبر کیا تھا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا، جن کے شوہر ابو طلحہ، جن کو ایک بیٹا پیدا ہوا، پیارا سا بیٹا تھا، سبحان اللہ، لیکن انتقال ہو گیا۔ شوہر گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، اتنی صبر والی عورت تھی، دیکھو کیسی خاتون تھی، بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر گھر کے کونے میں رکھ دیا، کہا کہ تم کوئی نہیں بتاؤ گے میرے شوہر کو اس بچے کی وفات کے بارے میں، یہاں تک کہ شوہر آئے کھائے، اور رات میں جب بستر میں بیوی کے بازو میں سوئے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ بولو کہ اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو کیا تم اسے واپس نہیں لوٹاؤ گے؟ کہا بالکل، دوسروں کی چیزیں مجھے واپس لوٹاؤں گا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمارا بچہ جو اللہ دیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے امانت لے لیا۔ فوراً بیٹھ گئے اٹھ کے، کیوں تم نے مجھے پہلے ہی نہیں کہا؟ ناراض ہو کے چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس عورت کی صبر کی داد دی اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آنے والی زندگی میں اولاد عطا فرمائے۔ تو ایسی خاتون تھی جو صبر کرنے والی تھی، شکایت کرنا، رونا، چلانا، ایسا ہو گیا اللہ کو ہمارا گھر ہی ملا کیا، ہمارے فیملی کے لوگ ہی ملے کیا، اتنے معصوم بچے کو چھیننا کیا؟ ارے اللہ کو معلوم ہے کس کو کس امتحان سے گزارنا ہے۔ آپ کے اس طرح کے شکوے شکایت
شکایت کرنے سے شیطان کو خوش کر رہے ہیں آپ لوگ۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے تو ایسے موقع پر صبر کریں۔ حقیقت میں ایک ماں کو تکلیف ہوتی ہے، معلوم ہے، بچے کی جدائی پر، ایک باپ کو تکلیف ہوتی ہے، معلوم کہ اس بچے کی جدائی پر، لیکن بولنے سے کیا وہ جان واپس آ جائے گی؟ کیا رونے سے چلانے سے کیا وہ روح لوٹا دی جائے گی؟ نہیں۔ ایسے موقع پر اگر آپ صبر کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک بیت الحمد بنانے والا ہے۔ جب فرشتے بچوں کی روح کو نکال لیتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے، اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے تم نے معصوم کلی کی روح کو نکال لی، معصوم بچے کی روح کو نکال لی؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ اللہ پوچھتا ہے کہ اس وقت اس کی کیا کیفیت ہے اس بندے کی؟ اے اللہ اس نے صبر کیا اس پر۔ تو اللہ تعالیٰ جوش میں کہتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو اور ان کے لیے جاؤ، ابھی جا کر ایک جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد۔ میرے بندے جس نے صبر کیا اس نے لخت جگر کی جدائی پر، وہ تکلیف میں بھی صبر کیا ہے اس موقع پر، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دو، اس کا نام رکھو بیت الحمد۔ تو ہر اس ماں کے لیے بشارت ہے جس کا بچہ گود سے چھین لیا گیا، جس کا بچہ اس کے نظروں کے سامنے چلا گیا، معصوم بچہ، چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ، وہ اس نے اپنے ہاتھوں سے قبر کے حوالے کیا باپ نے، اگر وہ صبر کرے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے بیت الحمد کی بشارت ہے۔ تو میرے بھائیوں بتانا یہ ہے کہ زندگی مشکلات کا نام ہے، زندگی تکلیفوں کا نام ہے، زندگی بیماریوں کا نام ہے، زندگی آزمائش کا نام ہے، زندگی غم دکھ درد کا نام ہے۔ ایسے موقع پر اگر بندہ صبر کرے اللہ کا وعدہ ہے دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ ٹینشن ہمیشہ نہیں رہتے، ضرور ایک دن آئے گا آپ اتنا خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ساری تکلیف کو دور کر دے گا۔ شرط ہے کہ صبر کرو۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہا کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ اور جو لوگ ستائے جا رہے ہیں، جنہیں تکلیف دی جا رہی ہے، ظالم کے ظلم کو سہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی بشارت ہے کہ اس تکلیف کو وقت پر صبر کیجئے، آگے آنے والے دن آپ کے لیے روشن دن ہوں گے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل ستائی گئی، انہیں تکلیف دیا گیا، ان کے بچے قتل کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، پوری بنی اسرائیل دعا کرنے لگے فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی، کوئی اسباب نہیں تھے ہلاکت کے لیے، لیکن اللہ نے اسباب پیدا کر دیا۔ فرعون کو مظلومین کے سامنے ڈبو دیا اور مظلوم ٹھنڈک محسوس کیے ظالم کی بربادی پر۔ تو ایسے جہاں بھی تکلیفیں ہو رہی ہیں، مشقتیں ہو رہی ہیں اور ظالم کے ظلم سہ رہے ہیں، یہ ظلم کی مدت زیادہ دن تک نہیں رہتی، ظلم کا ایک پرٹیکولر ٹائم ہے، اس کے بعد وہ ظلم کا خاتمہ ہونے ہی والا ہے۔ اللہ کبھی ظلم کو ہمیشہ نہیں رکھتا، اللہ ظلم کو مٹا کر رہے گا، ظالم کو مٹا کر رہے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ زندگی میں ایسے میری اور آپ کی لائف میں بہت ساری آزمائشیں آنے والی ہیں، بہت ساری آزمائش آ چکی ہوں گی اور آزمائش کو ہم جھیل رہے ہوں گے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے یہی نصیحت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کئی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی پریشان ہیں، تکلیفوں کا شکار ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو، تکلیف کو دور فرمائے، اور ان لوگوں کو صبر کے دامن کو لازم پڑھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوری کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، جو محروم ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نعمتوں سے نوازے، جو غریب ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مالا مال کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے وباؤں سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سے جو بھی غلطی ہو گئی ہو جانے انجانے میں، ان ساری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے کی زندگی اللہ کی بندگی گزارنے میں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب کی بندگی میں ہماری ساعتیں گزرے، رب کی رضامندی میں ہماری عمریں گزرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے، اور ہر قسم کے دکھ درد تکلیف میں اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کو لازم پکڑنے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب
کو اللہ تعالیٰ ایمان کی زندگی، اسلام کی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں آنے والے جو بھی سال ہیں اور جو بھی ہماری عمر مقدر میں ہے، اللہ اس عمر میں، اس زندگی میں رب کی بندگی کرنے کے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، ساری خواتین کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک مرفوع برم حلیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين برحمتك يا رب العالمين، اللهم يا شافي يا كافي اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعافي مبتلانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأساتذتنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا رب العالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.